صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ سنن نسائی جلد 1 صفحہ 191۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شب اسراء کا دولہ، ماہ رجب کا خصوصی سلسلہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کرایا۔ قصیدہ معراجیہ جو سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے لکھا ہے، وہ ہم پڑھنے، سننے اور سمجھنے سمجھانے کی سعادت انشاءاللہ عز و جل حاصل کریں گے۔ قصیدہ معراجیہ کے 67 اشعار ہیں۔ ہم 8 اشعار پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ مزید اس سے آگے ہم پڑھنے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے اس وقت کی منظر کشی کی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب اسراء کا دولہا بنایا جا رہا تھا، کہ کعبہ معظمہ دلہن کی طرح ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ شب معراج کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ دلہن کی طرح چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور اس کے خوشبودار غلاف کو، خانہ کعبہ غلاف کیا ہے؟ غلاف مشکی یعنی کالا غلاف، اس کو نسیم گستاخ یعنی صبح کی ہوا جو اس کو کہتے ہیں باد صبا، نسیم صبح بھی کہتے ہیں، صبح کی ہوا خانہ کعبہ کے غلاف کو اڑا رہی تھی، اور اڑا کر کیا کر رہی تھی؟ اس سے خوشبو چرا رہی تھی، اور خوشبوؤں میں بسا ہوا خانہ کعبہ کا غلاف وجد میں جھوم رہا تھا،
اور خانہ کعبہ کے غلاف سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی، مہک رہی تھی، پھیل رہی تھی کہ ہرن بھی اپنے نافے کو کستوری سے بھر رہا تھا۔ بات سمجھنے کی ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، نہ بھی سمجھ میں آئے تو اللہ کے ولی کا کلام ہے، برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ شب معراج کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، منظر کشی کر رہے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور اس کا کالا غلاف اڑ رہا تھا اور صبح کی ہوا اس کو لہرا رہی تھی اور اس سے خوشبو چرا رہی تھی اور ایسی خوشبوئیں مہک رہی تھی، اٹھ رہی تھی، پھیل رہی تھی کہ جو وہ ہرن کی جو مشک ہوتی جو اس کی ناف میں، اس میں بھی کیا خوشبو ہوگی، ہرن بھی سمجھ لے اس سے خوشبو حاصل کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یکدم ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ شب معراج پہاڑوں کا کیا حسن تھا، کیونکہ ہر چیز سجائی گئی تھی نا۔ سبحان اللہ۔ سنیے اعلی حضرت کا عشق رسول اور اعلی حضرت کا علم، آپ کی شاعری، آپ کا ادب، سبحان اللہ، آپ کی علمیت۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے ڈھانے چنے ہوئے تھے۔ حسن تزئین، تزئین کہتے ہیں آرائش و زیبائش، ٹپ ٹاپ۔ پہاڑیوں کا اس رات شب معراج حسن کیسا تھا، اس کی آرائش کیسی تھی، اس کی زیبائش کیسی تھی، اس کی ناز و تمکین، ناز و تمکین، ناز و ادا، شان و شوکت۔ اور صبا کیا ہے، وہی باد صبا، موسم بہار کی مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا۔ دھانی، دھانی کا مطلب ہے ہلکا سبز رنگ۔ اعلی حضرت منظر کشی کر رہے ہیں کہ شب معراج پہاڑیوں کا حسن و سنگھار کیسا تھا، اللہ اللہ، کہ پہاڑیوں کی خوبصورت اور بلند چوٹیاں بہت حسین لگ رہی تھیں۔ باد صبا نے، وہ بہار کا موسم تھا، سبحان اللہ، ہر طرف بہار ہی بہار تھی۔ بہار نے، باد صبا نے، صبح کی ہوا نے پہاڑیوں کی چوٹیوں کے سبزے میں ایسی لہریں پیدا کر دی تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پہاڑیوں کی چوٹیوں نے زردی مائل ہلکے سبز رنگ کے دوپٹے اوڑے ہوئے ہیں۔ شب معراج پہاڑیاں اتنی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ نہروں کی کیا کیفیت تھی شب معراج، سننے سمجھنے کی اور عشق و محبت بڑھانے کی باتیں ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائی۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موج چھڑیاں سی دھار لچکا حباب تابا کے دھل ٹکے تھے۔ تھوڑا سا غور کریں گے نا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور سمجھ میں آ جائے گا تو مزہ آئے گا، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔
آب رواں جاری پانی، چھڑیاں، چھڑی کی جمع ہاتھ کی لکڑی بیت، دھار لچکا پتلا گوٹا، حباب بلبلا، تاباں چمکدار، تھل ٹکے تھے، جگہ جگہ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ شب معراج نہروں کا عالم یہ تھا کہ نہروں نے نہا دھو کر غسل کر کے آب رواں کا یعنی باریک کپڑے کا چمکدار لباس پہن رکھا تھا، اور نہروں کی موجیں جو ہیں یہ چھڑیوں کی مانند معلوم ہوتی تھیں۔ پانی کی دھار، نہروں کے پانی کا تیز بہاؤ ایک قسم کے پتلے گوٹے کا منظر پیش کر رہا تھا، جیسے پتلا پتلا گوٹا لگ گیا ہو اس میں، اور نہروں میں جو پانی کے بلبلے تھے وہ جگہ جگہ چمک رہے تھے اور بڑا حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مزید سنیے کہ اس وقت روشنی کیسی تھی۔ شب معراج اس حسین موقع پر کیسی روشنی تھی؟ پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے۔ شب معراج ملگجا داغ دھبا نشان، ملگجا کیا؟ نہ میلا نہ صاف، درمیانہ، کوسوں میلوں بادلے، زریں کا کپڑا جو ریشم اور چاندی کی تاروں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اعلی حضرت منظر کشی کر رہے ہیں شب معراج کی کہ شب معراج شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پرانا داغوں والا میلا کچیلا فرش اٹھا دیا گیا تھا۔ کس کا؟ چاند کا۔ چاند میں داغ ہے نا۔ معراج کس تاریخ پر ہوئی؟ 27ویں پر۔ 27ویں پر چاند نظر نہیں آتا نا، ہے توجہ آپ کی بھائی؟ 27ویں پر چاند نظر نہیں آتا، اس کی روشنی پرانی ہو گئی نا، روشنی اس کی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کی جگہ اب روشنی کس چیز کی تھی؟ اس کی جگہ نوری مخلوق، فرشتے، حوریں، رضوان جنت، انہوں نے اپنی آنکھیں آقا کی راہوں میں بچھائی ہوئی تھی۔ یہ فرش تھا، یہ روشنی تھی، آقا کی راہ میں یہ فرش بچھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور شب معراج چاند کی چاندنی کا پرانا فرش اٹھا دیا گیا، اس کی روشنی تو مان پڑ گئی، 27ویں تاریخ تھی۔ ہاں، نوری مخلوق کی آنکھوں کا زری اور زربفت فرش آقا کی راہوں میں بچھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب اعلی حضرت وہ حسرت کر رہے ہیں، اپنی عشق بھری حسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ غبار بن کر نثار جائے، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں۔ غبار بن کر نثار جائے، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ غبار
غبار بن کر نثار جائیں، یعنی گرد و غبار بن کر قربان ہو جائیں، راہ گزر راستہ حوریوں جنت کی عورتیں یعنی جنت کی حوریں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں گرد و غبار بن کر قربان ہو جائیں، مگر اب اس راستے کو کیسے پائیں گے کہ جس راستے سے شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے. وہ کیسا راستہ کہ اس راستے پر ہمارے دل بچھے ہوئے تھے، جنتی حوروں نے اپنی آنکھیں بچھائی ہوئی تھیں اور نورانی فرشتوں کے نورانی پر اس راہ میں بچھے ہوئے تھے. اب اپنی عشق بھری حسرت کا پھر اظہار کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. اللہ 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 اللہ. خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم. کون سا عالم؟ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. اے غمگین و پرغم جان، تجھے اللہ ہی صبر دے، میں تجھے وہ حسین سما، وہ حسین نظارہ کیسے دکھاؤں کہ جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتوں نے جھرمٹ میں لیا ہوا تھا اور انہیں جنت کا دولہا بنا رہے تھے. وہ کیسا حسین منظر ہوگا. امیر اہل سنت منظر کشی کر رہے ہیں، اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں. عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں. دیوانوں تصور میں دیکھو، آنکھیں بند کر لیجئے اور تصور کیجئے کہ ہر طرف نوری فرشتوں کی بارات ہے اور نور کی پھوار برس رہی ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا دولہا بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. دیوانوں تصور میں دیکھو، اسرا کے دولہا کا جلوہ، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں. جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں. جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں. سبحان اللہ. کاش ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نوری جلوہ دیکھ لیتے. کاش اللہ تبارک و تعالی معراج کے دولہا کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزی کر دے، ہمیں کثرت درود کی سعادت حاصل ہوتی رہے، آقا کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب ہوتا رہے، ذکر مصطفیٰ کرنا نصیب ہوتا رہے، ذکر مصطفیٰ سننا نصیب ہوتا رہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کی تلاوت نصیب ہوتی رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت سینوں میں آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک، عطرت پاک، آپ کے خاندان، آپ کے شہزادوں، آپ کے جو اولاد ہے، جو آل ہے، سید ہیں، ان کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی جب یہ کریں گے، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں گے، ان سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کریں گے، انشاءاللہ آقا کی محبت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ شب اسرا کے دولہا ہمیں بھی اپنا جلوہ دکھا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ مزید اشعار اور اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید سلسلے انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔